آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ بغداد کے نیک دہاڑی دار شخص کا قصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بغداد کی گلیاں ایک پراسرار خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مدھم چراغوں کی روشنی پتھریلی سڑکوں پر جھلملا رہی تھیں، اور کہیں کہیں دور کسی سوداگر کے اونٹوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہ بغداد تھا جو اپنے عروج پر تھا، جہاں ہر کوچہ و بازار کہانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہی گلیوں میں ایک محنتی دیہڑی دار رہتا تھا، جس کا نام زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر اس کی نیکی اور دیانت داری کی شہرت ہر کسی کے زبان پر تھی۔ وہ روز صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا، مزدوری کے لیے کسی بازار، کسی محل یا کسی سوداگر کے ہاں کام تلاش کرتا، اور شام کو جو بھی محنت کی کمائی ہوتی اس سے روٹی خرید لے کر اپنے چھوٹے سے گھر لوٹ آتا۔ یہ شخص عام لوگوں سے مختلف تھا، مگر جہاں دوسرے لوگ دولت اور آسائشوں کے خواب دیکھتے، وہ سادگی اور ایمانداری میں اپنی خوشی تلاش کرتا۔ بغداد کی گلیوں میں جب بھکاری مدد مانگتے تو یہ شخص اپنی مزدوری میں سے کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دیتا۔ ایک دن صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ حسب معمول اپنی مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کل کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، اور گھر میں کوئی چیز نہ تھی جسے بیچ کر دن گزار سکتا۔ مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کی ذات کہیں نہ کہیں اس کے لیے وسیلہ پیدا کرے گی۔ وہ بغداد کے مرکزی بازار میں جا پہنچا، جہاں سوداگر اپنے مال سے لدے اونٹ کھڑے کر رہے تھے۔ ہر طرف خریداروں کا شور تھا، سوداگروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور دھوپ میں سونے کے سکوں کی چھلک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک تاجر نے آواز دی، اے محنتی آدمی، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟ آج مجھے ایک خاص سامان شہر کے دوسرے کونے تک پہنچانا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ مدد کرو گے تو میں تمہیں مزدوری کے ساتھ کھانے کے لیے بھی کچھ دوں گا۔ یہ سن کر دیہڑی دار کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی لہر آ گئی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور سامان اٹھانے میں مصروف ہو گیا۔ دیہڑی دار شخص نے تاجر کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا اور بازار کی گہما گہمی سے گزرتا ہوا بغداد کی تنگ گلیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سورج اپنی آگ اگل رہا تھا، مگر وہ پسینے میں شرابور ہونے کے باوجود اپنے قدموں میں تھکن کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ تاجر اس کے ساتھ چل رہا تھا اور ہر موڑ پر اس سے ہدایت دے رہا تھا کہ اگر کسی گلی سے گزرنا ہے۔ راستے میں کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی فقیر ہاتھ پھیلاتا تو دیہڑی دار شخص رک کر اپنی مزدوری میں اسے کچھ دے دیتا۔ تاجر یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ آخر وہ رک گیا اور بولا، اے نیک دل شخص، تمہاری کمائی خود کے لیے بھی پوری نہیں، پھر بھی تم دوسروں پر خرچ کرتے ہو۔ دیہڑی دار شخص نے مسکرا کر جواب دیا، میرے پاس جو کچھ آتا ہے وہ سب اللہ کی دین ہے۔ اگر کسی بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے تو مجھے اپنے حصے کی بھوک گوارا ہے۔ تاجر خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں اس دیہڑی دار کے لیے عزت بڑھ گئی۔ جب وہ دونوں سامان لے کر شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو تاجر نے مزدوری کے بدلے اسے چند درہم دے دیے اور کہا، آج تم نے جو محنت کی ہے اس کا حق ادا کیا، جا اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدو۔ دیہڑی دار نے شکر ادا کیا اور بازار کی طرف چل پڑا، مگر ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے
دور دراز قدم آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سخت اور آنکھیں شک میں بھری ہوئی تھیں۔ رکو، تمہیں قاضی کے پاس جانا ہوگا، ان میں سے ایک نے کہا۔ دہاڑی دار حیران ہو گیا، لیکن کیوں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ دوسرا شخص بولا، ایک دولت مند تاجر کا تھیلا بازار میں گم ہوا ہے اور کسی نے تمہیں اس جگہ کے قریب دیکھا تھا جہاں وہ رکھا گیا تھا۔ قاضی تمہیں فوراً طلب کر رہا ہے۔ یہ سن کر دہاڑی دار کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بے گناہ تھا مگر حالت اس کے خلاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ کیا اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کا موقع ملے گا؟ قسمت کوئی اور امتحان لینے والی تھی۔ بغداد کی گلیوں میں شور برپا تھا۔ بازار میں موجود لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ایک نیک دل مزدور کو چوری کے الزام میں قاضی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دو سپاہیوں کے درمیان وہ شخص خاموشی سے چل رہا تھا مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے مگر حالات ایسے بن چکے تھے کہ وہ کسی سازش کا شکار لگ رہا تھا۔ عدالت میں قاضی ایک اونچے مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چمکدار قالین بچھایا ہوا تھا اور اس کے قریب دو خدمتگار کھڑے تھے۔ جیسے ہی دہاڑی دار شخص کو بلایا گیا، قاضی نے بھاری آواز میں کہا، یہ شخص چوری کے الزام میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تاجر نے شکایت کی کہ اس کا تھیلا جس میں قیمتی اشرفیاں تھیں بازار میں کھو گیا ہے۔ گواہوں نے کہا کہ آخری بار اس جگہ کے قریب یہی مزدور گیا تھا۔ دہاڑی دار نے نظریں اٹھا کر قاضی کو دیکھا اور پھر سکون سے بولا، اے عالی مرتبت، میں ایک عام مزدور ہوں، دہاڑی پر کام کرتا ہوں اور محنت سے روٹی کماتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اگر بازار میں کوئی چوری ہوئی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں۔ قاضی نے سوچتے ہوئے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پھر بولا، لیکن گواہان تمہیں اس جگہ کے قریب دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا تم انکار کرتے ہو؟ دہاڑی دار نے اسباب میں سر ہلایا، میں وہاں تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کچھ چرایا ہو۔ میں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ ایک لمبا شخص جو سیاہ عمامہ پہنے ہوئے تھا، جس کی آنکھیں انتہائی تیز نظر آ رہی تھیں، آگے بڑھا اور قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے قاضی وقت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے ہر کوئی اس پر دھیان دینے پر مجبور ہو گیا۔ قاضی نے پوچھا، تم کون ہو اور اس معاملے میں تمہاری دلچسپی کیوں ہے؟ وہ شخص مسکرایا، مجھے لوگ کئی ناموں سے جانتے ہیں، لیکن فی الحال یہ جاننا کافی ہوگا کہ میں سچائی کا طلبگار ہوں۔ دہاڑی دار شخص اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا مگر اس کی موجودگی کسی نہ کسی طرح امید کی کرن محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ مزدور بے گناہ ہے تو کیا اسے آزاد کر دیا جائے گا؟ پراسرار شخص نے سوال کر دیا۔ قاضی نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، اگر تم اس پہ لگے الزام کو غلط ثابت کرو تو میں انصاف ضرور کروں گا۔ پراسرار شخص نے مسکرا کر گردن جھکائی اور بولا، تو پھر اجازت دیجیے کہ میں اس چوری کی حقیقت آشکار کر سکوں۔ قاضی کی عدالت میں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ تمام لوگ اس سیاہ عمامہ پہنے شخص کی طرف متوجہ تھے جو دہاڑی دار کے حق میں بولنے آیا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ اے قاضی وقت، اس نے دھیمی مگر پراسرار آواز میں کہا، چوری کا الزام اسی مزدور پر کیوں لگایا؟ وہ تو روز اپنی محنت کی کمائی سے روٹی کماتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ سب
ایک سازش ہو؟ قاضی نے گہری سانس لی اور بولا، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ پراسرار شخص نے پلٹ کر تاجر کی طرف دیکھا جو عدالت کے کونے میں کھڑا بے چینی سے ہاتھ مسل رہا تھا۔ اے تاجر، تمہیں کیسے یقین ہے کہ تمہارا تھیلا چوری ہوا ہے اور گم نہیں؟ تاجر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میرا تھیلا بازار میں ایک جگہ رکھا تھا اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب تھا۔ قریب چند لوگ ہی تھے اور ان میں سے یہی مزدور بھی موجود تھا۔ پراسرار شخص مسکرا کر بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا تھیلا غفلت سے نہیں گرا، یا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہو؟ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دہاڑی دار شخص نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی نجات کا کوئی وسیلہ ہو۔ پراسرار شخص نے قاضی سے اجازت طلب کی اور کہا، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں گا۔ بازار میں موجود ہر دکاندار اپنے مال پر نظر رکھتا ہے، کسی نے چور کو جاتے نہیں دیکھا؟ قاضی نے دربانوں کو حکم دیا کہ بازار کے گواہان کو بلایا جائے۔ جلدی ایک دکاندار پیش ہوا اور جو بازار میں تاجر کے قریب ہی تھا۔ تم نے کیا دیکھا تھا؟ قاضی نے پوچھا۔ دکاندار نے کچھ سوچا پھر بولا، جناب میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی۔ چوری کے وقت ایک مالدار شخص جو اکثر بازار میں آتا ہے تاجر کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر جلدی میں تھا اور بازار سے تیزی سے نکل گیا۔ پراسرار شخص نے سوال فوراً سے کیا، کیا تم اس شخص کو پہچان سکتے ہو؟ دکاندار نے اسباب میں سر ہلایا، ہاں وہ حاجی عبدالرحمان تھا جو اکثر یہاں مال خریدنے آتا تھا۔ یہ سنتے ہی عدالت میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ حاجی عبدالرحمان ایک مالدار سوداگر تھا جو بغداد کے رئیسوں میں شامل ہوتا تھا۔ دہاڑی دار شخص نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، اگر حاجی عبدالرحمان اس کے خلاف سازش کر رہا تھا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ یہ سنتے ہی تاجر کا چہرہ خشک پڑ گیا۔ وہ جلدی سے بولا، ممکن ہے کہ یہ غلط فہمی ہو، حاجی عبدالرحمان ایک ایماندار سوداگر ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ پراسرار شخص نے گہری نظر سے تاجر کو دیکھا، یہی سوال ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے تاجر، کہ یہ تھیلا خود تم نے کسی کے کہنے پر غائب کیا اور الزام اس غریب پر ڈال دیا؟ تاجر کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حاجی عبدالرحمان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت میں ایک اور سنسنی خیز لمحہ آیا جب حاجی عبدالرحمان کو پیش کیا گیا۔ وہ مالدار سوداگر جو بغداد کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا اب عدالت کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ غمگینی اور غصہ بھی تھا۔ اس کی شان و شوکت کے باوجود اس کے چہرے پر چھپی ہوئی کچھ حقیقت تھی۔ قاضی نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، حاجی عبدالرحمان تمہارا کیا کہنا ہے؟ حاجی عبدالرحمان نے قدرے بیزاری سے کہا، جناب میں نے اس مزدور کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا، میں ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب کسی قسم کی غلط فہمی ہے۔ پراسرار شخص نے ایک گہری نظر سے حاجی عبدالرحمان کو دیکھا اور کہا، کیا یہ تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے گمشدہ تھیلے کی حقیقت کچھ اور ہی ہو سکتی ہے؟ حاجی عبدالرحمان کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اچانک اس کی زبان سے نکل آیا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے اپنی غفلت سے تھیلا چھوڑا تھا اور اس پر الزام اس شخص پر ڈالنے کی سازش کی تھی۔ یہ سن کر تمام عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے فوراً حکم دیا کہ تاجر کو گرفتار کیا جائے اور اس پر سازش کا مقدمہ چلایا جائے۔ دہاڑی دار شخص کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پراسرار شخص نے آخری بار قاضی کی طرف مسکرا کر دیکھا، اب یہ مزدور آزاد ہے اور اس کی عزت واپس آ چکی ہے، انصاف کا بول بالا ہوا۔
قاضی نے تائید کرتے ہوئے کہا یہ سچ ہے اور میں اس نیک شخص کو معاف کرتا ہوں کیونکہ اس کی سچائی اب ثابت ہو چکی ہے۔ دیہاڑی دار شخص کا دل خوش ہو گیا اور اس نے پراسرار شخص کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایمانداری اور محنت کا انعام صرف اللہ کی رضا تھی، مگر آج بغداد کی گلیوں میں وہ ایک نئے سرے سے عزت کا حامل تھا۔ کہانی کا اختتام اس بات سے ہوتا ہے کہ سچائی ہمیشہ اپنی جگہ بناتی ہے اور وہ شخص جو دن رات محنت کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔